ہم ایک چھوٹا سا ایونٹ کریں گے صرف فیملی کے لیے، اور شبنم تم سارے انتظامات دیکھو گی کیونکہ مجھے کرمزی عمارت کی افتتاح تک کسی شے کا وقت نہیں ملے گا۔ وہ شبنم کو ہدایات دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہلال اب واپس ماہر کے کندھے سے جا لگی تھی اور اس کا دوسرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ہلال کے گرد بازو پھیلائے کھڑے اور شبنم کو ہدایات دیتے ماہر نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ مالا کاؤچ تک گئی ہے، پنجوں کے بل اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھی ہے اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہیں۔ بدر نے چہرہ اٹھا کر مالا کو دیکھا کیونکہ وہ اس کی ویڈیو روک چکی تھی۔ ماما از میرنگ دس مین، وہ نرمی سے اسے بتا رہی تھی۔ ماہر رک کر بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کا دل زور سے دھڑکا، جیسے اس چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کی اس چوائس کو اپروو کرنا ہو، جیسے اگر وہ انکار کر دے گا تو یہ سب نہیں ہو سکے گا۔ بدر نے ایک دم چونک کے چہرہ اٹھایا۔ پہلے اس نے ماہر کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں کو، پھر واپس ماہر کو اور پھر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ بار بار شاید وہی بات دہرا رہی تھی، اس امید پر کہ اسے سمجھ میں آ جائے گی۔ ماہر فرید بالکل ٹھہر کر اسے دیکھے گیا۔ بدر نے 2 دفعہ دوبارہ سیڑھیوں کو دیکھا۔ ماہر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ نیچے ورکرز کی کام سمیٹنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن زینوں پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ بچہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جو ماہر نہیں دیکھ سکتا تھا؟ اس صبح اغوا جاری سے پہلے بھی اس نے یہی منظر دیکھا تھا۔ بدر چونکا تھا۔ وہ کیوں چونکا تھا؟ اس کی کمر پر جیسے چونٹیاں سی لگنے لگیں۔ بہت سی پہیلیاں واپس ذہن میں سر اٹھانے لگیں جنہیں وہ حل نہیں کر سکا تھا۔ پستہ اور فیروزی، پولیس اسٹیشن میں بیٹھی وہ عورت جو اپنے ڈاکٹرڈ بچے کے بارے میں بتا رہی تھی، کاٹن کینڈی مین اور اس کی شدید انوئنگ بیٹی، بہت سے مناظر اس کے سامنے لہرائے۔ ان سب میں سب سے واضح آواز آلیان سادان کی تھی۔ نگینہ بیگم بچی کیوں اغوا کرتی تھیں؟ وہ دونوں سمندر کے کنارے بینچ پر بیٹھے تھے، آمنے سامنے۔ فضا میں نمکین پانی کی مہک تھی اور اوپر پورا چاند جو اس گفتگو کا گواہ تھا۔ نگینہ بیگم اس قدیم داستان کے ماننے والی تھی جو سحر عشق سے پیدا ہوئے بچوں سے جڑی ہے۔ کیسی داستان؟ وہ دم سادے سن رہا تھا۔ برسوں سے جس سوال نے اسے الجھا رکھا تھا، آلیان سادان کے پاس اس کا جواب موجود تھا۔ سحر عشق کی ابتدا کب ہوئی ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بادشاہ سلیمان کے زمانے میں بہت عروج پر تھا۔ تب سے اب تک اس کی کئی شکلیں بدل چکی ہیں اور برِ صغیر کے ہندو جادوگروں نے اس سے متعلق ایک لوک داستان بنا رکھی ہے جس کے مطابق آلیان ٹھہرا، چمکتی آنکھوں سے سانس روک کے بیٹھے ماہر کو دیکھا، جس کے مطابق سحر عشق سے پیدا ہونے والے بچے جنات کے ہوتے ہیں، یعنی وہ جن جس نے یہ جادو کرنے میں مدد دی ہوتی ہے، اس کا اس اولاد میں حصہ ہوتا ہے، اور وہ بچے خصوصی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ مستقبل دیکھ سکتے ہیں اور شاید ماضی بھی۔ ایسے بچے بڑے ہو کر بہترین جادوگر بنتے ہیں۔ ذرا سا جادو سکھانے پر ان کی سکلز بہت حد تک پالش ہو جاتی ہیں اور اپنی طاقت کے ذریعے وہ اس جادوگر کو ہمیشہ کی زندگی فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی یعنی امورٹیلٹی۔ آلیان نے سر ہلا دیا۔ آلیان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نگینہ بیگم کو یہی چاہیے تھا۔ نگینہ بیگم کو یہی چاہیے تھا نا بچوں سے، امورٹیلٹی۔ انہیں یقین تھا کہ سحر عشق سے پیدا ہوئے بچے اگر ان کی طاقت بن جائیں تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی، لیکن ان کو کینسر تھا۔ زندہ رہنے کے بہت سے طریقے ہیں ماہر بے۔ ہندو جادوگروں کے مطابق ہمیشہ کی زندگی کسی جسم کے اندر نہیں ملتی بلکہ روح کو مل جاتی ہے۔ اسی لیے نگینہ سلطان کو اپنی موت کا خوف نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے جتنا جادو پریکٹس کیا تھا اس کے مطابق ان کی روح کو جسم سے نکلتے ہی ہمیشہ کی آزادی مل جائے گی، اور یوں وہ اس دنیا میں جب تک چاہیں رہ سکیں گی، جو چاہیں کر سکیں گی، کوئی انہیں نہیں دیکھ سکے گا
اور وہ جسم کی کمزوری اور قید سے آزاد ہوں گی، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ یعنی اپنے روح کے ساتھ وہ ان گنت جنات پر حکومت کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے انہیں ان بچوں کی روحیں چاہیے تھیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ آلیان دھیرے سے ہنس دیا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو آج ہمارے گرد بہت سی روحیں منڈلا رہی ہوتی جو ہماری زندگیاں خراب کر رہی ہوتی۔ سوری ماہر بے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایلیوژن تھا جس کے پیچھے بہت سے جادوگر بھاگتے ہیں اور اب تک بھاگ رہے ہیں، اور یہ اس لیے سچ نہیں ہے کیونکہ سحر عشق سے پیدا ہوئے بچے غیر معمولاتی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے۔ نہ ہی ذات سلطان ایسا تھا، نہ آلیان سادان ایسا ہے۔ ہم سب نارمل بچے تھے۔ نگینہ سلطان نے اپنے پاس جتنے بچے قید کیے تھے وہ سب نارمل تھے۔ ان میں سے کچھ نے جادو سیکھا اور کچھ کو ذہن ہی رہے۔ صرف ہلال تھی جو ان خصوصیات کی مالک تھی، لیکن یہ خصوصیات اس کو پیدائشی ملی تھیں، خدا کا تحفہ جو کسی کو بھی مل سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ تب ملتی ہیں جب وہ شدید دکھ سے گزرتے ہیں۔ نگینہ سلطان نے سمجھا کہ وہ ان کے جادو کا نتیجہ ہے، اور اسی ایلیوژن کے پیچھے بھاگتے ہوئے انہوں نے ہم سب کو جادو سکھایا۔ اسی لیے تم ہلال کے پیچھے جاتے ہو، تم اسے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ کہا نا، میں اب اس کے پیچھے کبھی نہیں جاؤں گا۔ ماضی میں جو ہوا اس کو میں بدل نہیں سکتا، لیکن میں کسی بھی امورٹل زندگی کے ایلیوژن کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ میں اس دنیا میں صرف ایک کام کرنے آیا ہوں، اور وہ ہے پیسہ بنانا۔ جادوگری نے اس کام میں میری مدد کی ہے، اور اگر ہلال میرے ساتھ مل جاتی تو ہم مل کر اس امپائر کو بڑھا سکتے تھے، لیکن وہ آپ کی ہی بہن ہے، وہ ایسے کام پر کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا۔ اور مالا کا بیٹا بدر، کیا تم نے اسے اسی لیے اغوا کیا کیونکہ تم اس کی غیر معمولی صلاحیتیں چیک کرنا چاہتے تھے؟ آلیان دھیرے سے ہنس دیا۔ بدر میں کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں ہے، وہ ایک آٹسٹک بچہ ہے جس کی ماں یہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ وہ آٹسٹک ہے۔ وہ بول نہیں سکتا۔ وہ ایک عام ذہن کا عام بچہ ہے۔ مجھے بدر سے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے تھوڑے سے کوس کے، تھوڑی سی شرارت کے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا، میں دوبارہ اس بچے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ریلیکس ماہر بے، ریلیکس۔ ہلال اس کے کندھے سے لگی کچھ کہہ رہی تھی۔ شبنم بھی ان کے ساتھ کھڑی تیز تیز بول رہی تھی، اور بیربل جواب میں بیزاری سے چند لقموں کا اضافہ کرتا تھا۔ البتہ ماہر فرید صرف اور صرف کاؤچ پر بیٹھے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اکیلا بیٹھا تھا، وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے گردن موڑ کر خالی زینوں کو دیکھتا، پھر واپس ماہر کو۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر ان زینوں کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا واقعی آلیان ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا وہ ایک عام ذہن کا عام بچہ تھا، یا وہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جسے وہاں موجود کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا تھا، خود ہلال بھی نہیں؟ ہسپتال کے سن روم میں اس وقت مریضوں کے ملاقاتیوں کا رش نہیں تھا۔ اندر ہال میں اپنے بیڈ پر مالک فرید ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بازو میں لگی نالیوں میں بے رنگ دوا قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ وہ اینک لگائے آئی پیڈ پر کچھ دیکھ رہے تھے جب آہٹ پر سر اٹھایا۔ بیڈ کی پائنٹی کے ساتھ کوئی آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ کشمالہ مبین کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر ایک موہوم سی مسکراہٹ ابھری، پھر ماند ہو گئی۔ آئی پیڈ کی اسکرین بجھا دی۔ اسی مشینی چہرے کے ساتھ اسے ساتھ رکھ کے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنا کیبل کوٹ پہنے ہوئے تھی، البتہ ٹوپی سر پر موجود نہیں تھی۔ سارا دن ٹوپی میں بال بندھے رہنے کے باعث قدرے فلیٹ ہو گئے تھے، اور اس نے انہیں کیچر میں باندھ لیا تھا۔ وہ اسٹول پر بیٹھی جو مالک فرید کے گھٹنوں کے قریب رکھا تھا۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھے گئے، غور سے۔ ماہر اور میں شادی کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے مالا کو اپنا لہجہ اجنبی سا لگا۔
ماہر اور شادی کا لفظ ایک ہی فکرے میں بہت عجیب اور مختلف سا تھا، لیکن برا نہیں تھا۔ جانتا ہوں، اس نے مجھے اسی دن بتا دیا تھا جب تم دونوں اغوا گئے تھے۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا، چہرہ بے تاثر تھا اور آنکھیں کشمالہ کو پڑھ رہی تھیں۔ مالا نے تھوڑی جھکا لی، اپنے گھٹنے سے ناخن رگڑتی رہی، پھر چہرہ اٹھایا تو وہ اسی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ اس فیصلے سے خوش ہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں کچھ تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں میری بلیسنگز چاہیے تو وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس نے زارا کو چھوڑا ہے، اور زارا آپ کی بیٹی ہے۔ اگر میں آپ کو وہ سب نہ بتاتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ مالک فرید اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جن میں نمی آ گئی تھی۔ تم جو کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو، مجھے باتیں صاف اور ڈائریکٹ پسند ہیں۔ میں 2 باتیں کہنے آئی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے بہت سے آنسو نیچے دھکیلے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے زارا کے بارے میں وہ سب آپ کو اسی لیے بتایا تھا کیونکہ میں خود ماہر کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کیا تم نے مجھے زارا کے بارے میں وہ سب اسی لیے بتایا تھا کیونکہ تم ماہر کو حاصل کرنا چاہتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا، نگاہیں ان کی آنکھوں پر جمی تھیں، امید اور خوف کے درمیان۔ اس ایک شخص کو وہ ناراض کر کے نئی زندگی شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو پریشان کیوں ہو؟ ان کا چہرہ آج بھی کسی قسم کے جذبات سے عاری تھا، بوڑھا نہیں چہرہ جس پر بیماری کا چڑچڑاپن اور عادتاً ناگوار تاثرات موجود تھے۔ شاید یہ بھی کشمالہ کا وہم تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ جب وہ ان کے سامنے ہوتی تھی تو اس جھریوں زدہ چہرے میں ایک نرمی آ جاتی تھی۔ وہ روبوٹ جیسا نہیں لگتا تھا۔ میں بس یہ نہیں چاہتی کہ آپ مجھے غلط سمجھیں۔ میں تمہیں غلط نہیں سمجھتا مالا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، لیکن میں سچ بولتا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ میں ماہر کے لیے پریشان ہوں۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے شادی کر کے اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی؟ اس کی زندگی پہلے ہی مشکل میں پڑ چکی ہے۔ زیاد سلطان، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے نہیں ایک مٹھی بھیج لی۔ کشمالہ نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ زیاد سلطان میری زندگی کا ایسا باب ہے جس کا میں کچھ نہیں کر سکتی مالک صاحب۔ میں اس آسیب سے شاید کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ پھر وہ ہلکا سا کھنکھاری، انگلی پر فاختہ والے نیکلس کو لپیٹتے ہوئے بہت سی ہمت مجتمع کی۔ اور جہاں تک بات ہے زیاد سلطان کی، تو اب میں اس دوسری بات کی طرف آتی ہوں جس کے لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا۔ عبد المالک فرید قدرے چونکے اور پھر غور سے اسے سننے لگے۔ وہ جو کہنے جا رہی تھی وہ ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ سلطان احمد کی مسجد سے چند بگلے اڑتے ہوئے ہوا میں اپنے پر پھڑپھڑاتے قریبی عمارتوں کی کھڑکیوں میں جا جا کر بیٹھ رہے تھے۔ ایسا ہی ایک بگلا اس ہوٹل کی بالائی ترین منزل کی کھڑکی میں آ کر بیٹھا اور لوہے کی سیلوں کے درمیان سے چونچ گزار کر شیشے پر دستک دی۔ البتہ اندر موجود نظرنامے پر اس کی دستک نے کوئی اثر نہ ڈالا۔ اندر ہوٹل سوئٹ صاف ستھرا اور روشنی سے بھرا تھا۔ بستر بنا دیا گیا تھا اور کمرے میں تازہ پھولوں کی مہک تھی۔ کبیرہ سادان کرسی پر بیٹھی تھیں، ایسے کہ لمبے کاؤچ کے ساتھ کھڑا نوجوان ان کے عین سامنے تھا۔ وہ پی کیپ پہنے ہوئے تھا، ہوڈی اور ٹراؤزرز کے نیچے سفید جوگرز پہنے احتیاطاً دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چوکنے انداز کو دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ تم مجھ پر بھروسہ کر کے ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتے ہو عالیان، کم از کم میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی۔ عالیان نے ہلکے سے کندھے اچکائے، جیسے بے پرواہی ثابت کی، اور پھر صوفے کے کنارے بیٹھا۔ سنجیدگی سے ان کو دیکھتے ہوئے پی کیپ کا رخ موڑ دیا۔ اب پچھلا حصہ ماتھے پر تھا اور وہ اس کا چہرہ بنا کسی سائے کے دیکھ سکتی تھیں۔ بتائیے،
کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ کبیرہ سادان نے انگوٹھیوں والی انگلیوں سے میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا، جس کے ساتھ ایک کھلا ہوا بیگ اور بہت سے کاغذ رکھے تھے۔ چونکہ تم فائنینسز میں اچھے ہو اور یہی پڑھ رہے ہو، تو میں نے سوچا کہ اگر تم میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو تو میرا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ نے فون پر کہا تھا کہ آپ کو مالی نقصانات پیش آ رہے ہیں، بہت سے لیکیجز ہیں جن کو آپ روکنا چاہتی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کبیرہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھڑکی کے شیشے پر بگلا چون سے ٹھک ٹھک کر رہا تھا، لیکن اندر آواز اتنی مدھم ہو کر سنائی دیتی تھی کہ ان دونوں کو محسوس تک نہ ہوئی۔ اگر تم ایک نظر دیکھ لو تو شاید تم اس لیکیج کی نشاندہی کر سکو۔ آلیان نے اس بات میں سر ہلایا، قدرے جھجکتے ہوئے لیپ ٹاپ سامنے کیا، پھر کاغذات اٹھائے۔ بگلا کچھ دیر کوشش کرتا رہا، پھر مایوس ہو کر چونچ سے اپنے جسم کو رگڑنے لگا۔ اس دوران کمرے میں کافی کا دور چل چکا تھا اور آلیان اپنی پیالی خالی کر کے ایک طرف رکھ رہا تھا۔ آپ کے سارے مسئلے آپ کی انوائسنگ میں ہیں۔ اس کے باوجود مجھے بہت بڑے لیکیجز نظر نہیں آ رہے۔ کبیرہ بیگم غور سے اسے دیکھتی رہی تھیں، اس بات پر مسکرائیں۔ مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے میرے پاس، بس یہ نہیں چاہتی کہ وہ خواہ مخواہ میں ضائع ہو۔ عالیہ نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر قدرے بے دلی سے لیپ ٹاپ پرے دھکیلا۔ آپ اس پیسے سے ایک ملازم بھی ہائر کر سکتی ہیں جو آپ کے گھر کھانا بنائے۔ آپ کو عنایہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ ان کی مسکراہٹ میں مزید نرمی آئی۔ تمہیں اس کی فکر ہے آلیان؟ مجھے نہیں پتا، اس نے سر جھٹکا، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اپنے کسی کلائنٹ کو اس کے ساتھ سیٹ اپ کر سکتا ہوں۔ تھوڑا سا لو میجک اور اس کی زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں دیکھیں گے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے گردن میں پڑا نیکلیس انگلیوں میں گھما رہی تھیں۔ یہ سب کیسے آتا ہے تمہیں؟ جادو، جنات؟ آلیان نے کندھے اچکائے اور واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ بیزاری سے چند کیز دبائیں۔ آرٹ ہے یہ، سیکھنا پڑتا ہے۔ نگینہ بیگم نے مجھے بچپن سے سکھایا تھا۔ میں گفٹڈ نہیں ہوں ہلال کی طرح، لیکن بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر اس کا اسکوپ بہت ہے۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی سے بدلہ لینا ہے، ہر کسی نے کسی نہ کسی کا دل دکھایا ہے۔ میں اس دنیا کا توازن واپس قائم کر رہا ہوں۔ پھر ایک دم اس نے چونک کے چہرہ اٹھایا۔ چند لمحے سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ کبیرہ بیگم کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کون؟ میرا باپ سادان۔ نوجوان جادوگر کے چہرے پر عجیب تلخی سی پھیل گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ میں زخمی پن ابھر آیا۔ وہ کھڑکی کو دیکھنے لگیں جہاں بگلا بیٹھا ان سے مایوس ہو کر اب دور تک پھیلے پانی اور مسجدوں کے اونچے گنبدوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ کبیرہ بیگم نے چونک کے اسے دیکھا، آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کیں۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ ان کی آواز دھیمی ہوئی۔ میں تکلیف دے سکتا ہوں، ایسی تکلیف جو انسان کو جانور بننے پر مجبور کر دے، اتنی تکلیف کہ وہ تڑپتا رہے گا اور اس کو پناہ نہیں ملے گی۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، سنگ دلی۔ ایک سنسنی خیز لہر کبیرہ سادان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوڑ گئی، پھر وہ جیسے کھل کر مسکرائیں۔ اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کے لیے آج بھی میرے دل میں ایک نرم گوشہ ہے، مگر اس کی بیوی کو تکلیف دینی ہے اور اس کے بچوں کو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ خوش رہیں۔ پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے موبائل فون کو دیکھا۔ مجھے انہوں نے انسٹاگرام، فیس بک، ہر جگہ سے بلاک کر رکھا ہے۔ اپنی تصویریں تک باہر نہیں جانے دیتے۔ انہیں لگتا ہے میں انہیں نظر لگا دوں گی، لیکن مجھے ان کی خبریں مل جاتی ہیں۔ وہ آج کل ویکیشن پر گئے ہوئے ہیں موروکو۔ وہ المغرب میں چلے جائیں یا المشرق میں ان تک اپنی انرجی پہنچا دوں گا۔ آپ جو چاہتی ہیں مجھے بتا دیجیے گا۔
میں تمہیں اس کے لیے پے کروں گی۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ آلیان پہلی دفعہ مسکرایا۔ اس کی فکر مت کریں، فرینڈز اینڈ فیملی ڈسکاؤنٹ۔ مسکرا کر اس نے آنکھ دبائی تو وہ کھل کے مسکرا دیں۔ اچھا کما لیتے ہو اس کام سے؟ آلیان کے تاثرات بدلے، ہلکے سے شانے اچکائے۔ کما لیتا تھا، لیکن جب سے ماہر فرید اور مالا کے بچے والا مسئلہ شروع ہوا ہے، پولیس نے میری ڈارک ویب کی ویب سائٹ پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنی سرگرمیاں روکنی پڑ گئی ہیں، بس اسی وجہ سے۔ وہ ایک دم کہتے کہتے رکا۔ کبیرہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دل بے قراری سے دھڑکا۔ اسی لیے تم آج کل مالی مشکلات کا شکار ہو؟ آلیان کے چہرے پر ایک پتھریلا سا تاثر در آیا۔ چند لمحے والی بے تکلفی اور مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تھپ سے لیپ ٹاپ اسکرین بند کی۔ میرے معاملات میرے ہیں، ساری زندگی میں نے انہیں خود ہی ڈیل کیا ہے، اپنے پیسے خود کمائے، خود خرچ کیے ہیں۔ آپ کو میرے مالی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک نظر بند لیپ ٹاپ کو دیکھا، ساتھ رکھے کاغذوں کو، اور دوبارہ سے کبیرہ سادان کو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تبدیل ہوا تھا۔ کیا آپ نے مجھے اپنے فائنینسز یہ بتانے کے لیے دکھائے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ نہیں آلیان، تم غلط۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ اٹس اوکے، لیکن مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ آپ کے مسئلوں کی نشاندہی قرض کے بیر نے لکھ دی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا، ہرٹ ہونے کا سا تاثر۔ وہ گھبرا کر اٹھیں، لیکن وہ موبائل جیب میں ڈالتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ تنہا رہ گئیں، خالی ہاتھ، ایک دم بے جان سی۔ انہوں نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کیا وہ انہیں کال کرے گا؟ کیا اب وہ ان سے ملنے آئے گا؟ وہ تو صرف اس کی مدد کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن کہاں سے سیکھی تھی اس نے یہ ہٹ دھرمی؟ شاید اپنے باپ سے۔ وہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بے جان سی کرسی پر واپس گر گئیں۔ وہ کیسے اسے یقین دلائیں کہ وہ ان کی فیملی تھا؟ وہ کیسے اس کی مدد کریں اور کیسے اس مشکل سے نکالیں جس میں اس نوجوان جادوگر نے اوور سمارٹ بنتے ہوئے خود کو پھنسا لیا تھا؟ ذات سلطان ہسپتال کی عمارت کے باہر کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پر ہم رنگ جیکٹ پہنے، مفلر گردن کے گرد باندھے، سن گلاسز لگائے۔ وہ گھڑی کو دیکھتے ہوئے چوکنا انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ ہونٹوں سے دھواں نکل کر فضا میں غائب ہوتا۔ ہسپتال کے عقبی طرف ایک باغیچہ بنا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، اس لیے کچھ مریض وہاں بیٹھے تھے۔ وہاں ایک فوارہ بھی تھا، جس کا پانی موسم کے باعث یا کسی تکنیکی مسئلے کی وجہ سے سوکھا ہوا تھا۔ اس فوارے کی مندیر پر کشمالہ بیٹھی تھی۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دائیں بائیں اگے سرسبز پودے اور اونچے درخت جن کے پتے بھورے ہو چکے تھے، آسمان پر اڑتے پرندے اور سوکھا ہوا فوارہ، ہر شے ایک لمحے کے لیے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ صرف کشمالہ مبین تھی جو وہاں بیٹھی تھی، کیمل کوٹ، سر پر ٹوپی لیے، دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتی، اور اس کے ساتھ وہ بیٹھا تھا، سر جھکائے، ایک بچہ، بھاری سی جیکٹ اور ٹراؤزرز میں، ٹوپی اور مفلر سے گردن اور سر کو ڈھکے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ دھواں اس کے منہ سے نکلتا اور فضا میں گم ہوتا۔ ذات سلطان کے حلق میں گلٹی سی ابھری، جیسے اس نے بہت کچھ نگلتے ہوئے نیچے دھکیل دیا۔ پھر قدم قدم ان کی طرف بڑھتا آیا۔ کشمالہ نے اسے دیکھ لیا تھا، اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ وہ سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ اس کے قریب آیا، چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ بچے کو نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں مل رہے ہیں؟ اس کا پہلا سوال یہ تھا، جس کا جواب فون پر کشمالہ نے نہیں دیا تھا۔ کیونکہ یہاں میں ہوں۔ آواز پر زیاد نے چونک کے دائیں جانب دیکھا۔ فوارے کے عقب سے ایک نوجوان ویل چیئر دھکیلتا اس طرف آ رہا تھا۔ ویل چیئر پر سفید بالوں والے نحیف اور لاہور سے مالک فرید بیٹھے تھے۔
انہوں نے سویٹر کوٹ، مفلر، دستانے، ہر شے پہن رکھی تھی۔ اس کے باوجود سردی سے ان کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ آئی وی لائن لگی ہوئی تھی اور بوتل ویل چیئر کے ڈنڈے کے ساتھ کھڑی تھی۔ زیاد نے چونک کر واپس کشمالہ کو دیکھا اور پھر انہیں۔ آپ؟ نوجوان نے ویل چیئر کشمالہ کے عین ساتھ روک دی تھی۔ اب وہ تینوں ایک لائن میں تھے۔ ویل چیئر کھڑی ہوئی کشمالہ، بیٹھا ہوا ویڈیو دیکھتا بچہ اور ان کے پیچھے سوکھا ہوا فوارہ۔ وہ اکیلا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ زیاد کی آواز میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ یہ تم دونوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری فیملی کا معاملہ ہے۔ عبد المالک فرید عین اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ بیماری اور کمزوری کے باوجود ان کے چہرے کا رعب اور آواز کا دبدبا ویسا ہی تھا۔ فیملی؟ زیاد نے چونک کر کشمالہ کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وہ سانس نہیں لے سکا۔ مالا ہماری فیملی ہے اور ہم اس کی۔ تم اس فیملی کا حصہ نہیں ہو زیاد سلطان۔ تم اپنے بیٹے سے ملنے آئے ہو۔ مل سکتے ہو لیکن تم اس کی زندگی میں نہیں رہو گے اور یہ آج ہم یہیں پر طے کریں گے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے زیاد نے جواب نہیں دیا۔ لب بھینچے خاموشی سے عبد المالک فرید کو دیکھے گیا۔ میں تم سے کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کرواؤں گا کیونکہ تم کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مالا اکیلی نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں اور تم یوں بنا اجازت اس کی زندگی میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے۔ زیاد نے مالا کو دیکھا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسی اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کو وہ عرصے سے جانتا تھا۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا، ایک بے نیاز سا نڈر پن۔ تم اپنے بیٹے سے ملو، اس کے ساتھ وقت گزارو اور جب میری گھڑی کی سوئیاں 12 پر پہنچ جائیں تو تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ تم 3 مہینے کے بعد اپنے بیٹے سے ملنے آ سکتے ہو، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ زیاد قدم قدم اس بچے کی طرف بڑھا، سینے پر بازو لپیٹے۔ کشمالہ نے زور سے مٹھی سے کونی کھینچ لی، البتہ چہرہ اسپاٹ ہی رکھا۔ اس کو تم ایک زبانی معاہدہ سمجھو یا میری وارننگ، لیکن تم اب مالا کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرو گے کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ زیاد گھٹنوں کے بل اس بچے کے قریب بیٹھا، دھیرے سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ مالا کے ناخن کہنی میں پیوست ہو گئے، البتہ دان پر دان جمائے وہ خود کو ضبط سے کھڑے کیے رکھی۔ وہ پہلی بار اپنے بیٹے سے مل رہا تھا، وہ بیٹا جو اس کو نہیں چاہیے تھا، وہ بیٹا جس کو ڈھونڈنے میں اس نے مالا کی کوئی مدد نہیں کی تھی، وہ بیٹا جس کو وہ مار دینا چاہتا تھا۔ آنسو اس کے حلق میں پھنسنے لگے لیکن چہرہ اسے پتھر جیسا ہی رکھنا تھا کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ زیاد نے بچے کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا، پھر فوراً سے ماں کی طرف چہرہ اٹھایا۔ "دس مین از یور فادر" وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، بہت سے آنسو اندر اتار کر۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے کوئی نہیں بدل سکتا تھا، ماہر کا سائن کیا کاغذ بھی نہیں۔ بدر نے واپس اس آدمی کو دیکھا، اس کی سن گلاسز میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تھا شاید، اور پھر اس نے چہرہ فون پر جھکا دیا۔ "کیا تم اسے کہہ سکتی ہو کہ یہ مجھے ایک دفعہ بابا کہہ دے؟" زیاد نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تو مالا کو وہم سا ہوا کہ اس کی آواز بھیگی ہوئی ہے، البتہ سن گلاسز کے باعث وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ "میں اسے نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ نہیں بولتا۔ زیاد سلطان چند لمحے اسے دیکھے گیا، پھر سیدھا کھڑا ہوا، چند قدم پیچھے ہوا، پھر عبد المالک فرید کو دیکھا۔ آپ لوگ ایک فیملی کی طرح رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں اس کی زندگی میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ ایک بوجھ سا تھا جو کشمالہ کے کندھوں سے اترنے لگا۔ اس نے بے اختیار مالک صاحب کو دیکھا جو گردن اٹھائے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ "اگر تمہیں دوبارہ بچے سے ملنا ہوگا تو تم اس کے لیے سیدھا راستہ اپناؤ گے۔ اگر تم نے ٹیڑھے راستوں سے آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا
صرف تم نہیں ہو جسے آگ اور بارود کے کھیل آتے ہیں۔ زیاد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا، میں اس بچے سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یاد رکھنا کہ تم میری نظر میں ہو۔ تمہارا ایک غلط قدم تمہاری زندگی ختم کر دے گا۔ میری بات مت بھولنا۔ میں مر گیا تب بھی میری روح تم پر نظر رکھے گی زیاد سلطان۔ وہ اسی بھاری اور اونچی آواز میں کہہ رہے تھے۔ زیاد نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ اسپاٹ چہرے والی لڑکی جس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، اور ویل چیئر پر بیٹھا بوڑھا آدمی۔ پھر ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے نوجوان پر ڈالی۔ بچے کو دوبارہ دیکھنے کی جیسے اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پلٹ گیا۔ وہ دور چلا گیا تو کشمالہ کے ہونٹوں سے گہری سانس نکلی۔ بہت سا دھواں بھی ٹھنڈی فضا میں غائب ہو گیا۔ وہ بے اختیار مالک فرید کی طرف مڑی۔ تھینک یو سو مچ۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلنے لگے تھے۔ امید ہے وہ مجھے اب تنگ نہیں کرے گا۔ عبدالمالک فرید نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر بند کر دیے۔ پھر سر کو اس بات میں ہلایا۔ امید ہے۔ پھر عمار کو اشارہ کیا۔ وہ کال پر کسی کو بلانے لگا جو مالا کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ جب وہ اور بدر وہاں سے چلے گئے تو عمار واپس ان تک آیا۔ ویل چیئر پیچھے سے تھامی اور اسے آگے دھکیلنے لگا۔ ان کا رخ ہسپتال کی عمارت کے اندرونی حصے کی جانب تھا۔ کیا وہ واقعی اب اپنے بچے سے دستبردار ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ وہی کرے گا جو اس نے کرنا تھا، لیکن میں مالا کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ عمار نے چونک کے انہیں دیکھا۔ پھر آپ نے اسے یہ کیوں کہا کہ آپ کو امید ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ عبدالمالک فرید نے گہری سانس لی۔ اس سانس میں آزردگی بھی تھی اور یاسیت بھی، کیونکہ وہ برسوں بعد خوش ہوئی ہے۔ میں اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پھر گردن کندھے تک لے گئے۔ عمار، اس آدمی پر نظر رکھنا۔ یہ ماہر کو نقصان پہنچائے بغیر اس شہر سے نہیں جائے گا۔ عمار نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ ویل چیئر دھکیلتا اندر لے کر جا رہا تھا۔ دور اندر پہلی دفعہ عمار کو اس روز ماہر کو اس معاملے کا حصہ بنانے پر افسوس ہوا تھا۔ یہ آدمی جس کو آج اس نے دیکھا تھا، اس کو اس روز انہیں ختم کر دینا چاہیے تھا۔ فرید لار میں اس صبح چہل پہل سی تھی۔ بظاہر کچھ نہیں بدلا تھا۔ فیضی خانم کچن میں اپنے کام نمٹا رہی تھیں۔ ہلال لیونگ روم میں بیٹھی ٹیپسٹری کے تانے بانے بن رہی تھی۔ بدر اندر کمرے میں سو رہا تھا اور کچن کاؤنٹر کے اسٹول پر شبنم بیٹھی تھی۔ بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا تھا، لیکن اس گھر کے تمام مکینوں کے چہروں پر رونق، جوش اور ایکسائٹمنٹ تھی۔ فیضی خانم بار بار امٹ کر آتی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتیں، پھر تھوڑی دیر بعد شبنم کے قریب جا کر زور سے آہ بھرتیں۔ اتنا انتظار کیا میں نے اس دن کا کہ جب ماہر بے کو اپنی خوشی ملے گی۔ میز پر بہت سے کارڈز اور ربن پھیلائے بیٹھی شبنم نے مسکرا کر چہرہ اٹھایا۔ جوڑے کے ساتھ اینک لگائے اس کا چہرہ بھی ویسا ہی کھلا ہوا تھا۔ ہم نے بھی اس دن کا بہت انتظار کیا ہے فیضی خانم، جب ماہر بے ایک دن کے لیے روبوٹ نہیں ہوں گے۔ بالکنی کے دروازے کے ساتھ کھڑا عمار فون پر بات کر رہا تھا۔ فون رکھ کر ان کی طرف آیا۔ اسی سنجیدگی سے شبنم کو دیکھا۔ ماہر بے نے کہا تھا کہ وینیو کے تمام انتظامات آپ کریں گی۔ شبنم نے بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتے ہوئے سر اوپر نیچے ہلایا۔ عمار اب اسی سنجیدگی سے اپنے آئی پیڈ کی اسکرین پر اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ گیسٹ لسٹ، ایک چھوٹا سا ایونٹ، پھولوں کا ڈیکور، سیکیورٹی کے انتظامات۔ شبنم گال پر ہاتھ رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے پلکیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھپکاتی تھی۔ چند لمحے گزرے۔ عمار نے اسی مشینی انداز میں اپنی بات کا خلاصہ بیان کیا اور پھر خدا حافظ کہہ کر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں وہ رکا کیونکہ بیربل فرید اسی پل اپنے کمرے سے باہر آتا دکھائی دیا تھا، ٹراؤزرز پر ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہنے۔ اس نے ایک نظر عمار کو دیکھا، سر کے اسبات سے اس کے سلام کا جواب دیا اور آگے آیا۔ گھنگریالے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے
रबर बैंड इन पर बांधा, एक नज़र शबनम पर डाली और फिर दब से कुछ कुर्सी खींचकर साथ बैठा। सवालिया निगाहों से मेज़ पर रखे सैंपल्स को देखा। ये क्या है? शबनम गर्दन मोड़ कर अम्मार को जाते हुए देख रही थी। चौंक कर इसकी तरफ मुड़ी, फिर मुस्कुराई, पलकें 2-3 दफ़ा झपकाईं। हमारे बॉस की शादी हो रही है और हमारा काम है इसको परफेक्ट फेरी टेल वेडिंग बनाना। बीरबल के चेहरे के जाविये बिगड़े। मैं सर झटका। फेरी टेल वगैरह कुछ नहीं होता। देखना, हनीमून पीरियड गुजरेगा तो ये दोनों भी लड़ रहे होंगे। शबनम ने बहुत मुश्किल से होंठों पर आई मुस्कुराहट रोकी। तुम्हारी जेलसी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। बीरबल ने जवाब में एक नज़र इसे घूरा और फिर फैज़ी खानम को अपना नाश्ता बनाने का कहने लगा। अच्छा सुनो, मुझे माहिर बे के लिए सूट मुंतखब करना है। शबनम चंद कपड़ों के सैंपल इसकी तरफ धकेले। वो इतने मसरूफ़ हैं करमजी इमारत में कि उन्होंने हर चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दी है। सूट, रुमाल का रंग, शर्ट, टाई सब मुझे ही चूज़ करना है। वो डार्क ग्रे पहनेगा। शबनम और बीरबल ने चौंक के इस तरफ देखा। स्टूल पर बैठे हिलाल की इनकी जानिब पुश्त थी और झुककर वो धागों की गिरा लगा रही थी। वो डार्क ग्रे पहनेगा और माला सफ़ेद पहनेगी। माला के फूलों का रंग जामनी होगा, जामनी, सफ़ेद और सब्ज़ पत्ते। और माहिर के हाथों में भी फूल होंगे, सफ़ेद रंग के। वो दोनों खुश होंगे और मैं पिस्ता रंग पहनूंगी। वो आंखें सामने खला में जमाए धागों को उंगलियों पर लपेटती कह रही थी। शबनम थोड़ी पर हाथ रखे सहरज़दासी से देख रही थी। हिलाल की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। और फिर हम सब साथ रहेंगे, मैं और बदर एक साथ बड़े होंगे। वो यूं कह रही थी जैसे कोई फिल्म इसके सामने चल रही हो। फैज़ी खानम ने कॉफ़ी बीरबल के सामने रखी तो वो थप की आवाज़ पर दोनों चौंके। बीरबल गर्दन मोड़कर तनकीदी नज़रों से इसे देख रहा था। और वो माला का सीरियल किलर शौहर, वो होने देगा ये सफ़ेद और जामनी फूलों वाली शादी? मुंह के जाविये बिगाड़ कर वो बोला था। हिलाल ने कंधे उचकाए। पता नहीं, अंधेरा है इसके सामने। वो इस शहर से बहुत जल्दी चला जाएगा। साथ ही हिलाल ने जैसे झुरझुरी सी ली। बीरबल ने खफकी से इसे देखा। ये तुम्हारा मोजो मेरी दफ़ा काम क्यों नहीं आया, जो मैं इस चुड़ैल के साथ फंस गया था? हिलाल ने बेबसी से शाने उचकाए। अभी तक इसकी इनकी तरफ पुश्त थी। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है बीरबल भाई, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जो समझ आता है वो कह देती हूँ, जो समझ आता है वो कह देती हूँ। बीरबल ने नकल उतारते हुए चेहरा वापस मोड़ा तो शबनम आंखें छोटी करके इसे देख रही थी। क्या है? शबनम कदरे आगे को हुई। इसकी आंखों में चमक सी थी। ये मालिक साहब का सेक्रेटरी अम्मार। देख रहा हूँ, बहुत नज़र रखने लगी हो तुम इस पर। सिंगल है अम्मार? बीरबल ने कॉफ़ी का घूंट भरकर जोर से इसे मेज़ पर रखा। न सिर्फ सिंगल है बल्कि अपने सिंगल हाथों से बंदों को कच्चा चबा भी जाता है। शबनम बदमज़ासी होकर पीछे हुई। मैं संजीदा हूँ, तुम्हारी दाल अम्मार के साथ नहीं गलेगी। वो मालिक का सिर्फ दायां हाथ नहीं है बल्कि इसके सारे ज़ेर ज़मीन कामों की निगरानी भी करता है। बेहतर है कि तुम इससे दूर रहो और अपने जैसा कोई नर्ड ढूंढो। शबनम के चेहरे पर बहुत सी नाराज़गी उतरी। ठक ठक करके सारे सैंपल्स इकट्ठे किए और इन्हें थैले में डालने लगी। तुम सुज़ैन के हाथ इसीलिए फंसे थे क्योंकि तुम्हें औरतों की पहचान ही नहीं है। अब हो चुकी है, बहुत शुक्रिया। वो इसी जले कुटे अंदाज में बोला और कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरने लगा। इससे पहले कि शबनम कुछ कहती, अम्मार तुम्हारे लिए नहीं है शबनम। शबनम का एक लम्हे के लिए सांस रुक गया। चौंक के इसे देखा। वो अब दांतों से एक धागे की गांठ लगा रही थी। बीरबल भाई ठीक कह रहा है, और वो और तरह का आदमी है। तुम इसके साथ कभी खुश नहीं रहोगी और अभी तुम किसी के भी साथ खुश नहीं रहोगी क्योंकि तुम बहुत जल्दी मर्दों के साथ ऑब्सेस्ड हो जाती हो। फिर इनके हर अमल के बारे में बहुत दफ़ा सोचती रहती हो, हर बात को ओवर एनालाइज करती हो। अभी कुछ अरसे के लिए इनसे दूर रहो, 5-6 साल तक इंतज़ार करो,
پھر تمہارے راستے کسی سے ٹکرائیں گے، وہ ہوگا تمہارے لیے۔ ہلال ایک لمحے کے لیے رکی، پھر گہری سانس لی۔ شاید شبنم جو بالکل مسحور سی ہو کے سن رہی تھی، دونوں ابرو اٹھائے۔ شاید اسی لیے کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، کوئی بھی مستقبل نہیں جانتا، مجھے جو بتایا جاتا ہے بس وہی بتا دیتی ہوں۔ شبنم جیسے دل محسوس کر رہ گئی، پھر بے اختیار بیربل کو دیکھا جو پہلی دفعہ مسکرا رہا تھا۔ یعنی اگلے 5-6 سال تک تم اکیلے ہی رہو گی، ہا 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 ہا۔ سوزین سے طلاق کے بعد وہ پہلی دفعہ کھل کر ہنسا تھا۔ شبنم کے ماتھے پر بل پڑے، غصے سے اپنی چیزیں سمیٹی، اپنا اسٹینلی کپ اٹھایا، اسٹرو ہونٹوں میں ڈال کر 2 گھونٹ بھرے، اور اس دوران وہ غصے سے بیربل کو گھورتی رہی تھی۔ مل جائے گا مجھے بھی کوئی۔ بیربل اسی طرح ہنستا جا رہا تھا۔ 5-6 سال، ہا 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 ہا۔ شبنم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اسے گھورتے ہوئے وہ فیضی خانم کو آخری ہدایات دے کر راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ بیربل اب ٹوسٹ پر پینٹ بٹر لگا رہا تھا۔ فیضی خانم نے رک کر پہلے اسے دیکھا، پھر پینٹ بٹر کی موٹی تہہ کو، پھر واپس بیربل کو۔ وہ ان کی نگاہوں کو دیکھ کر کندھے اچکا کے رہ گیا۔ پھر کیا کروں؟ طلاق ہوئی ہے میری، کچھ دن تو کاربز کھاؤں گا نا۔ بے پرواہی سے دانت ٹوسٹ میں گاڑے، فیضی خانم گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ اگر ماہر فرید نے اس کو یہ سب کھاتے دیکھا ہوتا تو اگلے ہی لمحے اسے آگ کر دیتا۔ لیکن ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ہلال کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ بیربل نے بیزاری سے مستقبل کا خبر نامہ سننے کی کوشش کی۔ وہ یہ گھر نہیں ہوگا جہاں مالا، میں، بھائی اور بدر رہیں گے، وہ کوئی اور گھر ہوگا۔ اس گھر میں جامنی بوگن ویلیا کے پھول ہوں گے، اور باغیچے میں ایک بینچ رکھا ہوگا، اس کے ساتھ مرمری بطخیں ہوں گی اور ایک پتھر کا خرگوش۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور بیربل بے توجہی سے ٹوسٹ کی بائٹ لیتا جا رہا تھا۔ دفعتاً کسی احساس کے تحت ٹھہرا، جگہ سے اٹھا اور ہلال کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ لقمہ چباتے ہوئے غور سے اس ٹیپسٹری کو دیکھا۔ یہ گھنٹی، یہ کیا بنا رہی ہو لالی؟ پتہ نہیں۔ اس نے شانے اچکائے، وہ غور سے اس گھنٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیپسٹری الٹی تھی لیکن وہ گھنٹی کو الٹے ہونے کے باوجود بھی پہچان سکتا تھا۔ ایک سین ہے، مجھے نظر آتا ہے بار بار، وہی بنا رہی ہوں۔ وہ اب دھاگوں کو ٹٹولتی ہوئی ٹانکا لگا رہی تھی۔ یہ تو مالا کی گھنٹی، شش، اس کو نہیں دکھانی یہ، وہ ایک دم بولی تو بیربل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، بس اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اسے دکھ ہوگا۔ بیربل چند لمحے الجھن سے اسے دیکھے گیا جو واپس اپنے دھاگوں میں مصروف ہو گئی تھی، پھر کندھے اچکا کر اف تمہارا موجود کہتا ہوا اس کی بائٹ لیتا آگے بڑھ گیا۔